بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا عنوان ہے شہنشاہ ہمایوں۔ ناظرین، بانی سلطنت مغلیہ ظہیر الدین بابر کی وفات کے 3 روز بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں علوم و فنون سے خاص رغبت رکھتا تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے ترکی، عربی اور فارسی میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ ریاضی، فلسفہ، نجوم اور علم حیت بھی سیکھے۔ علم و ادب سے اس کے لگاؤ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذاتی لائبریری میں کتابوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ کئی دفعہ وہ پورا دن لائبریری میں مطالعہ کرتے گزارتا۔ وہ ہندوستان سے بھاگ کر جب جلا وطن ہوا تو اس وقت بھی جو سامان اپنے ساتھ لے کر گیا ان میں چیدہ کتب کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہمایوں نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ناظرین، نصیر الدین ہمایوں کی عمر ابھی 18 سال ہی تھی کہ اس نے ابراہیم لودھی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصار فیروزہ پر قبضہ کر لیا، اور صرف 20 سال کی عمر میں اسے بدخشاں کا گورنر بنایا گیا۔ 1529 میں ظہیر الدین بابر نے اسے بدخشاں سے واپس بلا لیا اور سنبھل کی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ شدید بیمار ہوا اور واپس دارالحکومت آ گیا۔ یہاں بابر کے انتقال پر وہ تخت نشین ہو گیا۔ پہلے دن ہی اس کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کا بھائی مرزا کامران اس وقت کابل اور قندھار کا حکمران تھا۔ بظاہر اس نے ہمایوں کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دینے کے لیے پنجاب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن مقاصد حکومت پر قبضہ کرنے کے ہی تھے۔ لاہور میں بابر کے دور سے میر یونس علی ایک وفادار گورنر تھا جو سلطنت میں کسی بھی خرابی کی اصلاح اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسی لیے مرزا کامران نے اپنے دربار میں چال چلی اور اپنے سرکردہ امیر کراچہ بیگ کو دربار میں دکھلاوے کے لیے جھوٹ موٹ برا بھلا کہا، اور کراچہ بیگ بظاہر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ لاہور میں میر یونس سے پناہ طلب کی۔ میر یونس نے اس کی عزت افزائی کی۔ اسی دوران ایک رات کراچہ بیگ نے گوریلا کارروائی کی اور لاہور کے دروازوں پر قبضہ کر لیا، اور مرزا کامران کے لیے لاہور کے دروازے کھول دیے۔ لاہور پر قبضہ ہو گیا، پھر مرزا کامران نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے کابل، قندھار اور پنجاب پر اپنے بھائی مرزا کامران کی حکومت کی توثیق کر دی اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق مرزا ہندال کو الور جبکہ مرزا عسکری کو سنبھل کا علاقہ دیا، لیکن پھر بھی اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ افغانوں کو محمود لودھی کی شکل میں کابل سردار مل گیا۔ والی گجرات بہادر شاہ اور بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہے تھے تو راجپوت بھی از سر نو قوت بن کر ابھر رہے تھے۔ دہلی میں بیٹھا ہمایوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ یہاں اس نے فیصلہ کیا کہ راجپوتوں سے اتحاد کرنے میں ہی بہتری ہے۔ میواڑ کے حاکم رانا سانگا کے دربار میں دوستی کا عہد نامہ بھیجا اور اس کی بیوی کرتا دیوی کے لیے راکھی بھیج کر اسے اپنی بہن بنا لیا۔ رانا سانگا انتقال کر گیا۔ سلطان بہادر والی گجرات نے سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتوڑ پر حملہ کر دیا تو رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ بہن کی مدد کرے۔ ہمایوں بنگال کی مہم ترک کر کے راستے سے ہی میواڑ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ریاست میواڑ کا حاکم رانا بکرم جیت رانا سانگا کا بیٹا تھا اور محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ چتوڑ میں کوئی اہم سپہ سالار نہ تھا، اس لیے رانا بکرم جیت کی رانی جواہر بائی نے فوجوں کی کمان سنبھالی۔ رانا ادھے کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی۔ اس صورتحال میں ہمایوں فوج لے کر پہنچ گیا۔ مظفر شاہ نے ہمایوں کے آنے کی خبر سنی تو واپس گجرات بھاگ گیا۔ ہمایوں نے تعاقب کیا اور گجرات فتح کر لیا۔ ادھر رانا بکرم جیت نے محمود خلجی کو شکست دی اور پھر چتوڑ پہنچ گیا۔ ہمایوں نے واپس چتوڑ پہنچ کر رانا بکرم جیت کی کمر سے تلوار باندھی جو پختہ دوستی کا عہد نامہ تھا۔ ناظرین، اب کہانی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی۔ وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، مجھ سے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے، اور اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں 500 سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا۔ یہ مصالحت زیادہ دیر نہ چلی۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح
عیش و عشرت اور جشن منانے کا دل دادا تھا۔ کامیابی پر عظیم جشن منایا جاتا تھا۔ اس 1.5 سالہ جشن میں نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا۔ 1.5 سالہ جشن بہت کچھ لے گیا۔ نتیجتاً 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو ایک اور موقع ملا۔ اس نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا، لیکن یہاں بھی وہی جشن منائے گئے اور 9 ماہ تک جشن جاری رہا۔ شیر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ فوراً ہی چنار، جونپور اور کنوج بھی اس کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں جشن منا رہے تھے۔ اب وقت گزر چکا تھا۔ ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ بہار چھوڑ کر آگرہ آ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ اپریل 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہیں۔ بالآخر شیر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو شکست ہوئی۔ ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ عین درمیان میں اسے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گئے اور وہ ڈوبنے لگا۔ یہاں نظام سکہ نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور بعد میں اس کو 1 دن کی بادشاہت دی گئی۔ ہمایوں آگرہ پہنچ گیا۔ اس کے بھائی مرزا کامران نے 20,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آنے کی پیشکش کی۔ ہمایوں کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ مرزا کامران واپس لاہور چلا گیا۔ ہمایوں نے پھر 40,000 فوج جمع کر کے شیر شاہ سوری سے ٹکر لی، مگر شکست کھائی۔ اب شیر شاہ سوری نہ رکا اور دہلی پر قابض ہو گیا اور ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ اور بابر کی یہ تنبیہ درست ہوئی کہ بیٹا پٹھان سے ہوشیار رہنا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، لیکن اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہوتا گیا۔ ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سال کی جلا وطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضے کے لیے آ گیا۔ پہلے لاہور فتح کیا اور پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا، لیکن حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے۔ ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ نماز مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا۔ اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوشبخت نہ رہا۔ ساری عمر ٹھوکریں کھائیں، اپنے پرائے کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے 14 سال کی جلا وطنی کی ٹھوکریں بھی مقدر رہیں، لیکن یہ آخری ٹھوکر جو موت دے گئی، صرف اسی کو خوش بخت نیک بخت کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور سجدہ کے لیے جاتے ہوئے ٹھوکر تھی۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔